تو اسی کی قوم پھر اس کی دشمن بن جاتی ہے اور پھر قوم نکال دیتی ہے، لہٰذا آپ کی قوم بھی آپ کو نکال دے گی۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ السلام کا بچپن مبارک گزرا، اور کیا خوبصورت ٹریننگ ہوئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا کہ بچپن مبارک کے حالات واقع کیے۔ بچپن مبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر آپ تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے تو آپ کی جو رضائی بہن حضرت شیمہ علیہ السلام، حضرت شیمہ علیہ السلام جب رات کو شام میں قبیلے کی ساری بہنیں اپنے ویروں کو لے کر آتی، اب حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، کوئی کہتا میرے ویر کی آنکھیں کتنی سونی ہیں، کوئی کہتا میرے ویر کے نقش کتنے سونے ہیں، کوئی کہتا میرے ویر کا رنگ کتنا سونا ہے، لیکن جب حضرت شیمہ اپنے ویر محمد عربی کو لاتی ہیں تو کہتی ہیں اے لوگوں سنو، تم اپنے اپنے ویروں کی تعریف کر رہے ہو، لو میں اپنا ویر محمد عربی بھی لے آئی۔ تو سب کہتی ہیں با آواز بلند کہ ہاں ہاں ہم اپنے ویروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سنو شیمہ، تیرے ویر محمد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تیرے ویر محمد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعات اس کے اندر حضور علیہ السلام کا جو بچپن مبارک ہے اس کے اندر شک صدر ہوا آپ کا حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ حضور علیہ السلام کے ایک طریقے سے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بہت زبردست ایک ٹریننگ سیکشن تھا جو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جب جیسی جیسی آپ کی عمر مبارکہ بڑی ہوتی گئی، آپ کا بھی 25 سال کی عمر مبارکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح مبارک ہوا، اور اس کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا، پھر حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے پڑھایا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کے واقعات پھر اس طریقے سے رونما ہوئے کہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضور کی جو یہ تعلیمات تھی، بے شک آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنی زندگی حضور علیہ السلام کی گزری، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حضور نے تعلیمات تو اسلام کی عام نہیں کی تھی نا اعلان نبوت سے پہلے، تو لوگ پھر بھی صادق اور امین حضور علیہ السلام کو کہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اپنی امانتیں جو بعد میں حضور علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے ان کی امانتیں حضور علیہ السلام کی طرف رکھی جاتی تھی، تو یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو حضور علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی خاتون تھی، آپ کا جو مال جاتا تھا تجارت کے لیے، جو بڑے بڑے بزنس مین اس وقت کے لوگ تھے ان کے مقابلے میں ایک عورت کا مال جاتا تھا، دگنا مال جاتا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بالکل ایماندار ہو، جو اپنا کام ہونیسٹی سے بالکل ادا کرے، تو انہوں نے خود بھی حضرت حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، پھر آپ وہاں گئے، پھر واپس آئے، تو آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی جو